آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، ہم نہ ہو آپ کے ذوقا خدا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین گرامی، ناظرین محترم، خمسہ مجالس چہلم سید الشہداء کے سلسلے کہ آج پانچویں اور آخری مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارا موضوع اربعین اور مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے. عزیزان محترم، اربعین کے ایام گزر رہے ہیں. تازہ اربعین کا روز یعنی 20 صفر المظفر گزرا، اور دنیا تشیع کا ایک تاریخی دن گزرا ہے. یعنی جس قدر اس دن کو منایا گیا ہے، جس انداز سے منایا گیا ہے، جس جوش اور ولولے کے ساتھ منایا گیا ہے، ہر کسی نے دیکھا کہ واقعاً شیعہ ہی وہ واحد قوم ہے کہ جو اپنے رہبروں کے کہنے پر لبیک کہتی ہے. پاکستان کے تمام علماء تشیع نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا اپنی قوم کو کہ 20 صفر المظفر یعنی چہلم سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دن کوئی بھی شیعہ مومن علی والا اپنے گھر میں نہ بیٹھے بلکہ باہر آ کر اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرے. اور ایسا ہی ہوا. الحمدللہ دنیا نے دیکھا کہ کس قدر پاکستان میں شیعہ بستے ہیں، اہل ولا بستے ہیں، علی والے بستے ہیں. بلکہ اس سے بھی زیادہ الفاظ اگر کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ فقط شیعہ نہیں بلکہ ہر اہل بیت کے ماننے والا، اہل بیت سے محبت رکھنے والا، چاہے وہ اہل سنت کا ہو یا کسی اور مکتب فکر کا، وہ بھی آ کر ان جلوسوں میں، ان اربعین واق میں، مشی میں شامل ہو کر وہ پیغام دے رہا تھا کہ میں گو کہ سنی ہوں مگر اہل بیت سے محبت رکھنے والا ہوں. تاریخ میں یہ رقم ہو جائے گا کہ اس قدر تعداد تھی چہلم سید الشہداء کے دن جلوسوں میں اور اربعین واق میں.
کہ کبھی ایسی تعداد شیعوں کی نہ دیکھی گئی، اور واقعاً کسی نے کیا خوب کہا کہ کر کے ہم نہ جا سکے کربلا، مگر ہمیں کربلا کی اور وہی 40 واق کی مشی کی جو جھلکیں اور مناظر دیکھنے میں آئے، ہم یہ احساس کرنے لگے تھے کہ واقعاً ہم پاکستان میں نہیں بلکہ کربلا کے سفر میں موجود ہیں۔ ایسا سما بن گیا تھا، ایسے نظارے دیکھنے میں آ رہے تھے، ہر جگہ پر خدمت کرنے والے مؤمنین موجود تھے، پذیرائی کرنے والے مؤمنین موجود تھے، خدمت زواروں کی خدمت کرنے میں جس طرح سے عراقی میزبانان عزت اور وقار سمجھتے تھے، اسی طرح اس 40 پر پاکستان میں بھی دیکھا گیا کہ یہی مؤمنین جو وہاں پر مورد خدمت قرار پاتے ہیں، یعنی خدمت کرواتے ہیں، جاتے ہیں، ان کی خدمت کی جاتی ہے، مگر اس بار اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے وہی جذبہ اپنے دلوں میں قائم رکھا اور خدمت زوار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں پیش رہے۔ فقط مومنین نہیں بلکہ دیکھا گیا کہ ہمارے علماء بھی شانہ بشانہ ان مومنین کے ساتھ کھڑے ہو کر خدمت زائرین کر رہے تھے۔ وقت نماز ہوا تو نماز کو قائم کروایا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی گئی، اور جلوس، مجالس، یعنی ہر قسم کا وہی انتظام تھا جس طرح سے ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، نجف سے کربلا کے بیچ سفر میں دیکھتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل کر یہ پیغام دے رہے تھے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہی جذبہ ایمانی تھا جو جذبہ ایمانی عراق کے میزبانان کے پاس ہوتا ہے خدمت زائرین کے لیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہر سال ہمیں ایسی ہی توفیق عنایت کرے کہ ہم پاکستان میں اسی طرح چہل میں سید الشہداء منائیں اور وہی کربلا کا منظر پیش کرے، اور اسی کے نتیجے میں انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں امام حسین کی زیارت نصیب فرمائے گا۔ الہی آمین۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں مسلسل اسی آیت کے ضمن میں گفتگو جاری ہے۔ سورہ شورا آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ کہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب ان سے کہہ دے کہ میں آپ سے کچھ اجر نہیں چاہتا، کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت رکھو۔ آپ کی خدمت میں محبت اور مودت کا مختصر سا جو فرق ہے وہ بیان کیا، گو کہ یہ دونوں الفاظ کسی حد تک مترادف ہیں، مگر کن جہات سے کچھ حوالے سے ان کی معنی میں فرق ضرور ہے، یعنی ایک زیادہ اہمیت والا درجہ ہے اور ایک اس سے کم ہے، یعنی محبت مودت سے کم حیثیت ہے۔ دوسری جگہوں پر احادیث میں ہمیں نظر آتا ہے کہ محبت کے لیے بھی کہا گیا ہے، کبھی مجموعی طور پر رسول خدا نے اشارہ کیا کہ میرے اہل بیت سے محبت رکھو، جس طرح سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا رسول خدا کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ وما الاسلام، یا رسول اللہ اسلام کی تعریف کیا ہے؟
تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو ارشاد فرمایا تھا، اے صحابی سنو، لکل شیء اساس، ہر شے کی ایک بنیاد، ہر چیز کی ایک اساس اور بنیاد ہوتی ہے، واساس الاسلام حبنا اہل البیت، اور اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے اور وہ میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ یہاں پر محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کافی مرتبہ مختلف احادیث میں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے فردن فردن فرمایا کہ ان سے محبت کرو، جیسے مولا کائنات کے متعلق فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے۔ امام حسین امام حسن کے لیے فرمایا کہ ان سے محبت کرو، کیوں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمایا کہ جو زہرا سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو زہرا کو تکلیف دے، غضبناک کرے، اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے غضبناک کیا۔ یہ تعبیرات ملتی ہیں تاریخ میں ہمیں، مگر یہاں پر اس آیت میں ہمیں مودت کے لفظ سے تاکید کی جاتی ہے کہ اہل بیت سے، میری اہل بیت سے مودت رکھو، یعنی اب محبت سے زیادہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہماری اہل بیت سے مودت رکھو، یعنی سب کچھ اگر قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کرو۔ اب اس آیت کی ضمن میں ایک دو عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں مفسرین نے، یعنی مخالفین نے، جو مخالف مفسرین ہیں، انہوں نے کچھ اشکالات وارد کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، سب سے بڑا اور اہم اشکال جو کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے، یعنی یہ سورہ جو ہے مکمل سورہ شورا، یہ مکمل سورہ مدنی نہیں ہے، مکی ہے۔ یہ سورہ تو مکہ میں نازل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب مکہ میں نازل ہوا ہے، اور اتفاق سے نازل بھی تب ہوا ہے جب ابھی تک مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ابھی شادی ہی واقع نہیں ہوئی، عقد ہی نہیں ہوا۔ جب وہاں پر نازل ہوا ہے تو پھر اس میں جو یہ آیت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کی شان میں ہے، یہ حسنین کریمین بھی جو ان میں شامل ہوتے ہیں، ابھی تک حسنین کریمین کا وجود مبارک اس دنیا میں آیا ہی نہیں ہے، وہ متولد ہی نہیں ہوئے۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ یہ اہل بیت پنجتن پاک جناب حسنین کریمین بھی جو جس میں شامل ہیں ان کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو یہ تو سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، تو ان کا تذکرہ کہاں سے ہو گیا؟ لہذا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سورہ اور یہ آیا اہل بیت کی شان میں نہیں ہے۔ اور وہی جو میں نے پچھلی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ ان کی نظر میں قرابت دار یعنی سب صحابہ، ازواج اور نہ جانے کون کون سے بزرگان اس میں شامل ہیں، ان کی تفسیر اس آیت کے متعلق یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت کی شان میں نہیں، کیونکہ یہ سورہ مکی ہے، اور مکہ میں ابھی اہل بیت میں سے حسنین کریمین نہیں آئے ہیں، حتیٰ کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شادی بھی واقع نہیں ہوئی۔ تو ان کے جواب میں ہمارے علماء نے جو بیان فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ قرآن کی کافی ایسی صورتیں ہیں جو مکمل طور پر مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ مکمل طور پر مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، مگر ایسا بھی نہیں کہ یہ انہونی ہو کہ کچھ آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہوں، کچھ آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہوں۔ اور یہ سورہ شورا جو ہے وہ انہی سورہ میں سے ہے کہ جس کا کافی بیشتر حصہ جو ہے مکہ میں نازل ہوا ہے، اور چند آیات جو ہیں
وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. اور ہمارے پاس جو قرآن کریم اب حالیہ صورت میں موجود ہے، جس تنظیم کے ساتھ موجود ہے، اس میں سورہ شورا جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. البتہ 4 سورہ کی جو 4 آیات ہیں سورہ شورا کی 4 آیات جو ہیں، یعنی 23ویں، 24ویں، 25ویں اور 26ویں، یہ 4 آیتیں جو ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، مکہ میں نازل نہیں ہوئی. اس کے علاوہ مکمل جو آیتیں تھیں وہ مکہ میں نازل ہوئیں، مگر یہ 4 آیتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں. اور یہ مسلم ہے کہ یہ 4 آیتیں جو ہیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیت جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. وگرنہ آپ بتائیں اس میں سے کون سی تفسیر آپ لے سکتے ہیں؟ وہ جو آپ نے کہا کہ قرابت دار یعنی مکمل امت اسلامی، یا کہا کہ قربت اللہ یعنی اللہ کی قربت، یہ عقل تسلیم نہیں کرتا، یہ عقلی طور پر مسلم نہیں لگتی کہ رسول خدا قیامت تک آنے والی امت کے ساتھ قربت کو اپنا اجر رسالت قرار دیں، یا اللہ سے قربت کو اپنا اجر رسالت قرار دیں. اگر اللہ سے قربت کی بات ہوتی تو پھر سابقہ انبیاء جو بھی آئے وہ یوں کیوں کہتے ہوئے نظر آئے کہ ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو صرف پروردگار پر ہے. تو اگر قربت الہی کی بات تھی تو پھر وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہمیں بھی اجر دو اس صورت میں کہ اللہ سے قربت حاصل کرو، وہ بھی کہہ سکتے تھے. ان کے لیے کیا مذائقہ تھا؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اجر جو ہے یہ خاص اجر ہے. اجر رسالت مانگا جا رہا ہے رسول خدا کی طرف سے، کسی نبی نے نہیں مانگا، مگر خداوند متعال کے کہنے پر، ان کے حکم کے مطابق رسول خدا اگر مانگ رہے ہیں تو یہ قربت الہی نہیں. قربت الہی کے لیے بہت سے مقامات پر رسول خدا کے ارشادات ملتے ہیں، تاکیدات ملتی ہیں، بہت سے واقعات ملتے ہیں جو اپنی امت کو بیان کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں قربت الہی حاصل کرنے کے لیے. ایسے اعمال ان کو بتاتے ہیں، ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں. مگر یہاں پر مراد قربت الہی یا قربت امت اسلامی نہیں، بلکہ قربت اہل بیت علیہ السلام ہے. اپنے اہل بیت کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ آپ میرے قرابت داروں سے محبت اور مودت رکھیں، یعنی چاہتے ہیں کہ میری اہل بیت جو ہے ان سے مودت کے ذریعے تم میرے پاس حوض کوثر پر ملاقات کرو. کیوں فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی؟ اگر قربت الہی یہاں پر مقصود ہے تو پھر اس حدیث میں بھی فقط قربت الہی کی بات کی جاتی، نہ کہا جاتا کہ آپ کے درمیان قرآن اور اپنی اہل بیت اور اطرت کو چھوڑ رہا ہوں، ان سے متمسک رہو حتیٰ کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرو. کیوں حدیث قصہ میں زیر چادر، زیر قصہ فقط انہی حضرات کو بٹھا کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ میرے اہل بیت یہی ہیں جو میرے ساتھ اس چادر میں موجود ہیں. اگر ازواج کو شامل کرتے ہیں تو پھر کسی زوجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ میں سے ہو جاؤں؟ ارشاد ہوا تھا کہ آپ خیر پر ہیں مگر اہل بیت میں نہیں ہیں. اللہ اکبر. ان اتنے واقعات کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ان میں ازواج اور صحابہ اور امت اسلامی شامل ہے اس آیت کے شان نزول میں اور تفسیر میں، تو یقیناً وہ درست نہیں ہے. اس کی تفسیر، اس کا فکر، اس کا خیال درست نہیں ہے. بس عزیزو، یہ مسلماً ثابت ہو جاتا ہے کہ اس آیت میں اہل بیت سے مراد
مولا کائنات حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات مقدسہ ہیں، اور انہی کے اجر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ خوشا بحال ان کے جو اجر رسالت مودت اہل بیت کے ذریعے ادا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کس کس نے اہل بیت سے مودت رکھ کر اجر رسالت ادا کیا، اور کس کس نے اہل بیت سے بغض اور کینہ رکھ کر، ان سے دشمنی رکھ کر، ان کو ایذا اور اذیت پہنچا کر اجر رسالت کو ادا نہیں کیا۔ میں نے بیان کیا تھا عزاداران مظلوم کربلا کہ امام سجاد علیہ السلام یہ مصائب دیکھ کر یہ فرمانے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اگر قرآن میں ہمارے ساتھ محبت اور مودت کا حکم نہ بھی ہوتا تو اتنے مظالم نہ ڈھاتے جتنا حکم ہونے کے بعد ہم سے بغض اور کینہ رکھا گیا، ہم پر ظلم کیے گئے۔ اور واقعاً اسی امت اسلامی، یعنی جن کو کہا جاتا ہے کہ ان سے قرابت داری رکھو، ان سے قربت رکھو، ان سے محبت اور مودت رکھو، اس آیت کے ضمن میں اس کی تفسیر یہی کرتے ہیں کہ امت اسلامی سے، اور یہی امت اسلامی ہے جو فرزند رسول کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، قافلہ اسیران اہل بیت کربلا پہنچ چکا تھا، زیارات کی، مصائب بیان کیے، جناب زینب عالیہ، جناب ام کلثوم، جناب ام رباب اپنی مصیبتیں، اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کو بیان کرتی ہیں اپنے وارثوں کے سامنے، شکوہ نہیں کرتی، البتہ اپنی مصیبتوں کو بیان کر رہی ہیں، کبھی ان کو ان کی مصیبت کا پرسہ دے رہی ہیں، کبھی ان سے اپنی مصیبتوں، اپنے اوپر ڈھائے گئے مظالم کا پرسہ قبول کر رہی ہیں۔ عزادارو، یہ قافلہ 3 دن کربلا میں مقیم رہا۔ مختلف مقاتل کی کتابوں نے لکھا کہ 3 دن امام سجاد نے وہاں رہنے کا حکم دیا، بیبیوں نے دل کھول کر اپنے وارثوں پر گریہ ازاری کیا، بین کیے، صف ماتم بچھائی، عزاداری کی، مجالس برپا کی۔ عزادارو، مقتل میں یہ ملتا ہے کہ جب امام سجاد نے دیکھا کہ بیبیاں کوئی پل ایسا نہیں کہ عزاداری میں مشغول نہ ہوں، گریہ ازاری میں مشغول نہ ہوں، اتنا روئیں کہ بیبیوں کے آنسو خشک ہو گئے، ایسے دل خراش بین کرتی ہوئی نظر آتی تھی کہ آسمان بھی ان کے ان بین کو سن کے روتا تھا، چرند پرند بھی جو وہاں پر تھے وہ بھی گریہ ازاری کرتے تھے، قیامت کا سما ہوتا تھا۔ یہ 3 دن جناب امام سجاد نے جو یہ حالت دیکھی اور بیبیوں کی ضعیفی کو مشاہدہ کیا، عزادارو، امام سجاد نے حکم دیا، بشیر ہم چلیں گے ابھی مدینہ کی طرف، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بی مر نہ جائے، برداشت نہ کر سکے۔ اور اتنا خوف جب جناب امام سجاد نے دیکھا تو حکم دیا کہ قافلے کو تیار کیا جائے اور ہم چلیں گے۔ جب بیبیاں ہزادارو سوار ہوتی ہیں، اندازہ لگائیں جب بیبیاں سوار ہو کر چلتی ہوں گی تو کیا حالت ہوگی۔
ارے جناب زینب عالیہ امام حسین سے کیسے ودا کرتی ہوں گی، جناب ام رباب کس طرح سے علی اصغر سے ودا کرتی ہوں گی، جناب ام کلثوم کس طرح سے امام حسین جناب عباس سے ودا کرتی ہوں گی۔ عزادارو، جب یہ قافلہ چلا مدینے کے قریب پہنچا، اب امام سجاد نے حکم دیا بشیر کو، اے بشیر ہم یہاں پر قیام کریں گے، مدینے کے باہر قیام کریں گے، تم جاؤ مدینے والوں کو اطلاع کرو کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ پہنچ چکا ہے۔ بس بشیر جاتا ہے اور مدینے میں مسجد نبوی کے پاس کھڑا ہو کر بلند آواز سے یہ بیان کرتا ہے، اے اہل مدینہ، اے اہل مدینہ، یہ مدینہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا۔ ارے کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ اس مدینے کا سردار حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا کربلا کے میدان میں، اور اس کے جوان فرزند علی اکبر اور ان کے جوان بھائی عباس شہید کر دیے گئے۔ عزادارو، بشیر کہتا ہے جب میں نے یہ صدا بلند کی، میں نے دیکھا مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے روتے پیٹتے ہوئے نکل آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ ہمارے آقا و سردار کا قافلہ کہاں ہے؟ میں نے کہا مدینے کے باہر ہیں۔ بس سب بھاگتے ہوئے روتے پیٹتے ہوئے جب پہنچے امام سجاد کی بارگاہ میں، امام کو پرسا دیا اور امام پرسا لے رہے ہیں ایک ایک سے۔ عزادارو، میں کہوں امام سجاد کتنے خوش ہوں گے اس مقام پر کہ کوئی تو ہے جو ہمیں ہمارے شہیدوں کا پرسا دے رہا ہے۔ ارے اس سارے سفر میں کسی نے پرسا نہیں دیا، اگر دیا تو کسی نے تعزیہ نہ لگایا، کسی نے کوئی ظلم کیا۔ عزاداران مظلوم کربلا جب سب پرسا دے چکے، عورتوں نے بیبیوں کو پرسا پیش کیا، جب سب پرسا دے چکے امام سجاد کی آواز آتی ہے سب خاموش ہو جائیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے ایک خطبہ شروع کیا جس میں اللہ کی تعریف کے بعد بیان کیا، اے عزادارو، اے ہم سے محبت رکھنے والو، اے اہل مدینہ، میرے بابا کو کربلا کے دشت میں 3 دن بھوکا پیاسا قتل کیا گیا، میرے بھائی علی اکبر کو قتل کیا گیا، عباس کو نہر فرات کے نزدیک قتل کیا گیا، میرے ششما ہے بھائی علی اصغر کو گلے میں تیر لگایا گیا۔ گویا کہ امام سجاد وہ سب کربلا کے مصائب بیان کر رہے ہیں، اور اہل مدینہ میں ایک شور بپا ہے، ایک ماتم کا کوہرام بپا ہے۔ عزادارو، اور امام سجاد آخری جب جملہ بیان فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں لوگوں اس پر اکتفا نہیں کیا اور نانا کی امت نے اس پر اکتفا نہیں کیا۔ ارے سنو تو سن سکو گے، ہماری مستور رات کو قید کر کے لے گئے، کبھی کوفہ کی بازار، کبھی شام کی بازار، اور بن چادر میری پھپھیاں تھی۔ ارے میری بہن سکینہ شام میں سو گئی اور میں اس کو نہیں بچا سکا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلمون الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، آنے والے یوں ہی آتے رہے روزوں پہ صدا، ہم نہ ہوں آپ کے ذوقا